مشرق وسطی اس وقت جس نازک موڑ سے گزر رہا ہے وہاں طاقت کے توازن کے ساتھ ساتھ اعتماد کی سیاست بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی صرف دو ممالک کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک وسیع علاقائی اور عالمی بحران کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ ایسے ماحول میں کسی ایک فریق کا ابھرنا جو دونوں طرف قابل قبول ہو غیر معمولی سفارتی اہمیت رکھتا ہے، اور پاکستان کا نام اس تناظر میں بار بار سامنے آنا اس بات کی علامت ہے کہ عالمی جو طاقت ہے وہ پاکستان کو قابل اعتماد ثالث کے طور پر بھرپور اہمیت دے رہی ہے۔ پاکستان کی سفارتکاری کی ایک خاص بات یہ رہی ہے کہ اس نے کھلے عام موقف اپنانے کی بجائے خاموش، محتاط اور بیک چینل روابط کو ترجیح دی ہے۔ یہی وہ انداز ہے جو اکثر بڑے بحرانوں میں زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جذباتی رد عمل کی بجائے عملی حل کی تلاش کی جاتی ہے، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس تلاش میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں جس کی پوری دنیا پذیرائی کر رہی ہے۔ اور اسی تناظر میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ثالثی کردار پر ترکیہ کے میڈیا ادارے TRT کی رپورٹ پورے معاملے کو ایک اہم بین الاقوامی تناظر فراہم کرتی ہے۔ جیسا کہ ترک میڈیا TRT کے مطابق امریکہ ایران کشیدگی کے پاکستان دونوں فریقین کے مابین قابل اعتماد ثالث کے طور پر سامنے آیا ہے، اور علاقائی قوتوں کے برعکس پاکستان نے خاموش، منظم اور مؤثر سفارتکاری کا راستہ اپنایا۔ ترک میڈیا کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سفارتکاری تشہیر کی بجائے خاموش روابط اور بیک چینل ڈپلومیسی پر مبنی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مشکل حالات میں بھی امریکہ اور ایران کے درمیان روابط کا سلسلہ برقرار رکھا۔ TRT کی رپورٹ کے مطابق جغرافیہ، عسکری اور انٹیلیجنس ساکھ امریکہ اور ایران سے روابط نے پاکستان کو منفرد سفارتی حیثیت دی۔ پاکستان کی عسکری قیادت اقتصادی راہداری، علاقائی روابط اور سفارتکاری کے ضامن کے طور پر ابھری۔ پاکستان امریکہ، چین، خلیجی ریاستوں اور ایران اور ترکیہ کے ساتھ فعال روابط برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے نے پاکستان کی علاقائی ساکھ کو مضبوط کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کی مغربی سرحدوں پر دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اپنایا۔ TRT کی رپورٹ کے مطابق مشرق وسطی کی کشیدگی کے دوران پاکستان ایک قابل قبول ثالث کے طور پر ابھرا ہے، تاہم پاکستان کو اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے معاشی مسائل پر قابو پانا ہوگا۔ اب دیکھا جائے تو اس سے قبل امریکی اور ایرانی حکام کے علاوہ سعودی عرب، ترکیہ اور قطر بھی ایران امریکہ کشیدگی کے دوران پاکستان کی مؤثر ثالثی کے کردار کی تعریف کر چکے ہیں۔ اور اب اگر TRT اس رپورٹ کو وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو یہ محض ایک میڈیا رپورٹ نہیں بلکہ پاکستان کی بدلتی ہوئی سفارتی حیثیت کا اعتراف بھی ہے۔ TRT جیسے بین الاقوامی میڈیا پلیٹ فارمز کی جانب سے پاکستان کے کردار کو قابل اعتماد ثالث کے طور پر پیش کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ خطے میں پاکستان کی سفارتکاری کو سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے۔ خاص طور پر رپورٹ میں بیک چینل ڈپلومیسی کا ذکر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جدید سفارتکاری اب شور شرابے سے نہیں بلکہ خاموش مذاکرات سے جیتی جاتی ہے۔ پاکستان نے ماضی میں بھی کئی مواقع پر پس پردہ روابط کے ذریعے کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کیا، اور موجودہ صورتحال میں بھی یہی حکمت عملی اسے ایک منفرد مقام دیتی ہے۔ پھر رپورٹ میں جغرافیائی محل وقوع، عسکری ساکھ اور مختلف عالمی طاقتوں کے ساتھ بیک وقت روابط کا ذکر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ پاکستان ایک لنک اسٹیٹ کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی وہ ملک جو مختلف بلاکس کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جو عالمی سیاست میں بہت کم ممالک کو حاصل ہوتا ہے۔ تاہم رپورٹ میں ایک تنبیہی پہلو بھی شامل ہے اور پاکستان کے معاشی مسائل سے جڑا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سفارتی اثر و رسوخ ہمیشہ داخلی استحکام سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر معیشت کمزور ہو تو سفارتکاری کی رفتار اور وزن دونوں متاثر ہو سکتے ہیں، اس لیے پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی معاشی بنیادوں کو مضبوط کرے تاکہ اس کا سفارتی کردار وقتی نہ رہے بلکہ مستقل اور مؤثر ہو سکے۔ مزید یہ کہ پاکستان کی جانب سے مختلف عالمی طاقتوں امریکہ، چین، خلیجی ریاستوں، ایران اور ترکیہ کے ساتھ بیک وقت فعال روابط برقرار رکھنا ایک متوازن خارجہ پالیسی کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ توازن ہی اس کی اصل طاقت ہے، لیکن یہی توازن برقرار رکھنا سب سے بڑا چیلنج بھی ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پاکستان کا ثالثی کردار ایک ابھرتی ہوئی سفارتی حیثیت ہے جسے عالمی میڈیا بھی تسلیم کرنے لگا ہے۔ ایسے میں TRT کی رپورٹ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی خاموش سفارتکاری، مستقل رابطے اور متوازن پالیسی کے ذریعے پاکستان نے ایک حساس خطے میں اپنی جگہ مضبوط کی ہے۔ اگر پاکستان اپنی معاشی کمزوریوں پر قابو پا لیتا ہے اور اپنی سفارتی حکمت عملی کو مزید ادارہ جاتی بنیادوں پر استوار کرتا ہے تو یہ کردار نہ صرف برقرار رہ سکتا ہے بلکہ مزید وسعت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اس وقت بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بہت ہی خوشائند بات یہ ہے کہ اب عالمی میڈیا ادارے بھی پاکستان کی خاموش سفارتکاری کی تعریف کر رہے ہیں، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس میں جو کردار ادا کیا ہے نہ صرف یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں بلکہ جس طریقے سے میڈیا رپورٹس میں ان کا ذکر ہو رہا ہے اور انتہائی پازیٹیو وے کے اندر ذکر ہو رہا ہے، یہ بہت ہی خوشائند ہے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے۔ یہ جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے
اور جو کنٹمپریری ڈپلومیسی پاکستان نے کی ہے ان حالات کے اندر. ہاؤ ڈو یو اینالائز دس؟ اور پھر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جہاں پوری دنیا تعریف کر رہی ہے, یہاں سے پاکستان اپنی اس پوزیشن کو کیسے کیپٹلائز کر سکتا ہے؟ ریحان دیکھیں, یہ ایک پاکستان کے لیے بہت بڑی آنر کی بات ہے کہ آج کل روزانہ یا کوئی انٹرنیشنل میڈیا یا پرنٹ میڈیا ذکر کرتا ہے, کبھی واشنگٹن پوسٹ, کبھی نیو یارک ٹائم, سی بی ایس, اس کے بعد آج آپ کے سامنے TRT کی بات کر رہے ہیں, اور وہ بڑے کھل کے بات کر رہے ہیں. اور آنیسٹلی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جس اعلیٰ سفارتکاری ملٹری ڈپلومیسی کے طریقے سے اس مسئلے کو سلجھایا ہے, یہ بہت ہی مشکل کام ہے. اور خاص طور سے انہوں نے کہا نا بیک ڈور ڈپلومیسی, مطلب جب اسٹیلمنٹ تھی, جنگ کے بادل پھر چھا رہے تھے, پروپیگیٹو اسٹیٹمنٹس آ رہی تھی, پوسٹنگ ہو رہی تھی, مسل پیکٹنگ ہوتی, ہی ریمین ویری کول اینڈ کام, اور آرام سے بیک ڈور ڈپلومیسی ایران سے بھی کانٹیکٹ کرتے رہے, پرسنلی امریکن پریزیڈنٹ سے بات کرتے رہے, اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں کہ ان کو ایک فائنل مسودے پر اپروو کروا کے دونوں ملکوں کو بھجوا دیا, اور دونوں نے اپروو بھی کر دیا, اور اس کے بعد وہ ایران سے واپس آئے ہیں. یہ ہے ایک اعلیٰ ملٹری ڈپلومیسی اور اعلیٰ سفارتکاری. اس میں آپ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان کی بہت انپوٹ ہے, لیکن بیسیکلی یہ تمام کچھ کیا جا رہا جو ہے ہمارے فیلڈ مارشل ہے. ان کے جس طریقے سے اپنی مار کے حق کے بعد اپنا اسٹیچر ہائی کیا, واشنگٹن گئے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کے لیے لائکنگ ڈیولپ کی, اس کے بعد ان کو ہر جگہ پر کہتے ہیں کہ ویری دا فیلڈ مارشل, آئی لائک ہم, ہی از اے گڈ گائے اینڈ ہی از اے فائٹر, یہاں تک الفاظ استعمال کرتے ہیں. جہاں ذکر ہوتی ہے کہ پاکستان اور چائنا, پاکستان نے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اور پرائم منسٹر پاکستان نے بہت اچھا کردار ثابت کیا, اور وہی ثابت رہیں گی جب تک فائنل نہیں ہوتا. یہ باتیں دس از دا بگ تھنگ آف پاکستان. کہاں پاکستان کا نام کہیں نہیں لیا جاتا, اور جتنی تعریف ہوتی ہے اتنی انڈیا آپ کے سامنے بالکل سمندر کی گہرائی میں چل جاتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا فرق پڑ رہا ہے. اور پاکستان اس وقت, اس کے بعد انہوں نے خلیجی ممالک سے تعلقات کو دیکھ لیں, ایران سے, ترکی سے, پھر اس کے بعد قطر سے, سعودی عرب سے, ایجپٹ سے, تمام ممالک سے آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں. اپنے ریجن میں ممالک دیکھیں, ریجنل اسٹیبلائزر پاکستان بن گیا ہے. ابھی سینٹ کام کمانڈر جو ہے جنرل ریڈ پر, انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے, اور ہمارے ساتھ فورن دائرے میں شراکت دار. اس سے آپ دیکھیے. پھر اس کے بعد پاکستان نے جس طریقے سے مشکل حالات میں یہ سازی کا کردار ادا کیا, اور یہ یقین دلایا دونوں پارٹی کو, امریکہ کو بھی اور ایران کو بھی, کہ وی آر ویری نیوٹرل, وی آر ناٹ سپورٹنگ اینی سائڈ. ہم نے بالکل جو ایک کردار ہونا چاہیے, اور دونوں کا ٹرسٹ ڈیولپ کیا ہے. امریکہ ٹرسٹ کرتا ہے, ایران ٹرسٹ کرتا ہے, یہ سب سے بڑی بات ہے. دیٹ از بیسیکلی جو ون ون ہوتی ہے سالس کے لیے. بالکل میڈ صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں. پاکستان کو قابل قبول سالس کے طور پر دیکھا جا رہا ہے, جو ایکسیپٹنس ہے تمام فریقین پاکستان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں ایز اے میڈیٹر. اور بہت سارے ایسے مواقع آئے کہ جب لگا کہ جیسے دونوں فریق قریب آتے آتے بہت دور چلے گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود پاکستان کیپ آن انسسٹنگ دیم. وہ ایران کا دورہ ہو, پھر وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ گفتگو ہو, پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی چائنا میں وزیر اعظم اور پھر خود چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب وہاں پر موجود تھے. تو ہر سطح پہ ہر ایک سے بیلنس لگتا ہے کہ پاکستان ڈپلومیٹک ڈومین میں بہت توازن برقرار رکھے ہوئے ہے. یہ کس طریقے سے ممکن ہوا؟ دیکھیں, یہ مار کے حق کے بعد پاکستان کا اسٹیچر ٹوٹل چینج ہوا. پوری قوم کو فیلڈ مارشل نے اکٹھا کیا. پرائم منسٹر پاکستان ہیز ٹرسٹ ان فیلڈ مارشل, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, یو ٹیک ایکشن, جو بھی آپ نے لینا ہے. اس کے بعد پوری قوم کو ایک چھتری میں لے کر آئے. پھر انڈیا کو 3 دن میں اتنی بڑی فوج کو, ایئر فورس کو ذلت امیز شکست دی. دنیا حیران رہ گئی کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل نے کس طریقے سے لڑائی کی ہے. دے تھاٹ کہ پاکستان, یہ انڈیا بہت بڑا ہے. امریکہ سوچ رہا تھا کہ ہم اس کو چائنا کے خلاف کنٹین کریں گے, چائنا کو کنٹین کرے گی تو پاکستان کو کنٹین نہیں کر سکتے. اس لیے انہوں نے اپنی سوچ بدلی ہے. پاکستان ریجن اسٹیبلائزر بن گیا. آپ دیکھیں, ایران نے چائنا کو نکال دیا, بنگلہ دیش نے نکال دیا. اس پورے ریجن میں پاکستان, چائنا اور ہمارے سارے دوست, انڈیا از آئسولیٹڈ. یہ فرق. اس کے بعد آپ امریکن کو دیکھ لیں کس طریقے سے وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں. ان کے وائس پریزیڈنٹ بار بار
ہمارے پرائم منسٹر کا اور فیلڈ مارشل کا ذکر کرتے ہیں، اس سے پتہ چلا اور انڈیا کو اتنی تکلیف ہوتی ہے ڈسپائٹ کتنے برے اسپوائلر ہیں اسرائیل اور انڈیا، ڈسپائٹ آل ایفرٹ دے آر میزربلی فیل. اور اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے کتنی اعلیٰ فرق کری اور اعلیٰ ملٹری ڈپلومیسی کی ہے، اور دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے. پاکستان اس وقت آسمان کی بلندیوں پہ ہے، انڈیا تو سمندر کی تہہ میں دفن ہوا ہے. اور اس کے ساتھ اب جب تعلیم تقریباً آلموسٹ ایک اینڈ پہ پہنچ گیا ہے، اور ابھی انشاءاللہ اچھی خبر بھی آئے گی. اس کے بعد عید کے بعد میرے خیال میں ایک فائنل راؤنڈ آف ٹاکس ہوگا جس میں سارا فائنل مسودہ ہو جائے گا، اور اس کو پھر ایک اسلامت اکارڈ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سائن ہو جائے گا. آپ سوچیں پاکستان کا کتنا سافٹ امیج دنیا میں جائے گا. بالکل صحیح. بغیر صاحب اس کے ساتھ ساتھ ابھی ٹی آر ٹی کی جو رپورٹ ہے اس میں پاکستان کی اکنامک سائڈ کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے کہ ویسے ایک پرابلم ہے اینڈ دیٹ از اکانومی. اگر پاکستان اپنی اکانومی کے حوالے سے جو ہے وہ درست ڈائریکشن کے اندر ہوتا ہے اور وہاں پہ اسٹیبلٹی آتی ہے تو پھر ظاہر ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر کوئی نہیں روک سکے گا. تو یہ سائڈ جو ہے ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ اس میں بھی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا سیم پیج پہ ہونا برقرار رہنا اس پہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ حکومتی سائڈ سے کیا اقدامات ایسے جو لیے جانے چاہیے؟ دیکھیں آپ کے سامنے پرائم منسٹر پاکستان فیلڈ مارشل چائنا گئے ہوئے تھے، وہاں پر چائنا نے یہی بات کی کہ جی ناؤ وی آر دیئر ٹو گو فار سی پیک 2، جس میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، الیکٹریسٹی، فری زونز، یہ ڈیولپمنٹ ہوگی، اس سے اکنامک ترقی ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہی یہ لڑائی بند ہوتی ہے اس کے بعد پاکستان میں ٹاک ٹو امیرکنز آلسو کہ واٹ آل بھی ہوتا ہے ہمارا اسٹیچر بہت ہائی ہے اور ہم کنوینس کر سکتے ہیں کہ آپ اتنا ویپن ایمونیشن چھوڑ کے چلے گئے تھے جس کی وجہ سے اب یہ پرابلمس ہوئی ہے. ہمیں بہت طرح پاکستان اکیلا ملک 24 ٹیررسٹ آرگنائز کے خلاف لڑ ہے. تو آپ ان کو جو فنڈنگ دیتے ہیں ہر مہینے ان کو سپورٹ کریں فائنینشلی تاکہ ان کی حکومت چلے، وہ ان کی بند کریں، جو روکیں. یہ سارا پیسہ تو ٹیررزم میں جا رہا ہے. یہ وہاں پہ نہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، نہ ہیومن رائٹس کا کوئی کام ہو رہا ہے، نہ لیڈی خواتین کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے، نہ عوام کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے. اونلی وہ پاکٹ اپنی بھر رہے ہیں، اور نہ وہاں پر وہ جمہوریت آئی ہے، نہ وہاں پر عوام نے اپنی مرضی کی حکومت بنا سکے. یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ میرے خیال میں امریکن ول انڈرسٹینڈ پاکستان مختلف. اور سیکنڈ دے ول آلسو پاکستان سے کہ جی انڈیا کو آپ نکیل ڈالیں، انڈیا کو کنٹرول کریں کہ وہ جو کھلا بلوچستان میں ٹیررزم کر رہا ہے اوپر سے انسرجنسی کو سپورٹ کر رہا ہے. اس کے بعد پاکستان گلبچن زیادہ کی مثال ہے، گلوبل ٹیررزم کر رہا ہے. اگر ان کو امریکن روکتے ہیں تو دین پاکستان کے لیے اکنامک ترقی کی راہیں بہت کھلی ہیں. بلوچستان میں مائن اینڈ منرلز آپ دیکھ لیں، امریکن کمپنیز آ رہی ہیں آف شور ڈرلنگ کے لیے، ریکوڈیک کے لیے 7-8 کمپنیز آنا چاہ رہی ہیں، وہ بن جائیں گے آپ کے پاس. جب ان ساری چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں تو دین یو ریلائز کہ پاکستان کے لیے بہت موقع ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کو دیکھیں، گرین پاکستان کی بات کریں، یہ ساری چیزیں جو ابھی یہ نیکسٹ فیز میں آئیں گی یہ ایوارڈ کے بعد، تو دیکھیں پاکستان کہاں چلا جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ بغیر صاحب آپ کے وقت کے لیے. بریگیڈیئر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.